بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درود پاک کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور انتہائی نازک مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ درود پاک کا جب کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے ہیں تو درود پاک لکھنے کی بجائے صاد، لام، عین، میم لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح بزرگوں کے نام کے ساتھ راحہ لکھ دیں گے، رات لکھ دیں گے، جس کا مطلب ہے رحمہ اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاد، لام، عین، میم آقا علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ لکھ دیں گے، اور جس سے ان کا مقصود ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی لیں یا آپ کا اسم گرامی لکھیں، وہاں پہ صاد، لام، عین، میم کا لکھنا یا صاد، لام یا عین، میم کا پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کی میں تفصیل عرض کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حضور کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا فرض ہے، درود اور سلام، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب، ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھو۔ تو صیغہ امر ہے اور اللہ کے حکم پہ ایک مرتبہ عمل کرنا فرض ہے۔ اور جب بھی کسی مجلس میں حضور کا اسم گرامی لیا جائے تو بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ہر بار حضور کے اسم گرامی کو سن کر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بعض کہتے نہیں چونکہ اس میں حرج بھی ہو سکتی ہے، مشقت بھی ہو سکتی ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے جب حضور کا نام لیا جائے کسی مجلس میں، اور اس کے بعد جب بھی آپ کا اسم گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھ لینا مستحب ہے۔ لیکن اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی لکھتا ہے تو کیا وہ درود پاک لکھنے کا بھی اجر ملے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے درود پاک پڑھنے کا اجر ہے، اسی طرح درود پاک لکھنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دونوں نہیں لکھتا، نہ صلاۃ لکھتا ہے نہ ہی سلام لکھتا ہے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ فرض تو نہیں ہے اس کے اوپر لکھنا جب بھی حضور کا نام پاک لکھے، لیکن مستحب ہے کہ جب بھی حضور کا اسم گرامی لکھا جائے تو جتنی مرتبہ بھی لکھا جائے تو پورا درود پاک کم از کم جو اتنا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی، درود بھی اور سلام دونوں لکھے جائیں۔ اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو اور باس موجود ہے۔ سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی مصر کے عظیم عالم تھے، عاشق رسول تھے، جن کی درجنوں کتب ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، جو تقریباً 1000 صفحات اور 2 جلدوں پر مشتمل، یہ درود پاک پر ہی متعدد عنوان پر مشتمل کتاب ہے۔ اسی کتاب کے جلد اول صفحہ 360 پہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن موسیٰ حجری المعروف ابن عجینہ کے نام سے معروف ایک بزرگ تھے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ میں حدیث پاک لکھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک چھوڑ دیتا تھا تاکہ لکھنے میں جلدی ہو جائے اور میری تحریر مختصر ہو۔ تو ایک مرتبہ خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا نام لکھتے ہو تو درود پاک کیوں نہیں لکھتے؟ جس طرح ابو عمر تبری جو ہیں وہ جب بھی میرا نام لکھتے ہیں تو مجھ پہ درود پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو مجھ پہ خوف طاری تھا، اور اس کے بعد سے میرا معمول ہے، حسن بن موسیٰ خدری کہتے ہیں ابن عجینہ، کہ جب بھی حضور کا اسم گرامی میں لکھتا ہوں تو آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ پورا درود پاک بھی لکھتا ہوں۔ اس طرح ابو علی حسن بن عطار سے روایت ہے کہ مجھے ابو طاہر مخلص نے حدیث کے کچھ اجزاء لکھ کے دیے، تو ان میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی حضور کا اسم گرامی آتا تھا تو وہ لکھا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ اتنا جامع درود پاک آپ ہر بار لکھتے ہیں، تو اس کی وجہ تو انہوں نے بتایا کہ خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے رخ انور پھیر لیا، میں دوسری طرف سے حاضر ہوا، آپ نے پھر پھیر لیا، تو میں نے پھر عرض کی تیسری دفعہ حاضر ہو کے کہ یا رسول اللہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث لکھتے ہو، میرا نام آئے تو درود پاک کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے ہیں اس کے بعد سے میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی میں لکھتا ہوں، جب بھی حضور کا اسم گرامی آتا ہے تو میں حضور کی ذات گرامی پہ درود پاک لکھتا ہوں، اور یہ والا درود پاک جو تم نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، یہ لکھتا ہوں۔ یہ سعادت الدارین جلد اول صفحہ 360 پہ یہ واقعہ بھی موجود ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی درود پاک لکھیں تو صلاۃ اور سلام دونوں لکھیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلاۃ بھی آ جائے اور سلام بھی آ جائے۔ تو اس پر بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت حمزہ القطانی کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ جب درود حضور کا اسم گرامی آتا تھا تو میں صلاۃ لکھتا تھا، یوں لکھ دیتا صلی اللہ علیہ، بس اتنا، تاکہ مختصر ہو جائے، سلام نہیں لکھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے بھی آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے مجھے تنبیہ کی اور فرمایا کہ تو پورا کیوں نہیں لکھتا، صلاۃ کے ساتھ سلام کیوں نہیں لکھتا، صرف صلاۃ لکھتا ہے، پورا لکھا کرو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میرا معمول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ اور سلام دونوں لکھتا ہوں۔ اب تیسری چیز جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ بعض لوگ نہ صلاۃ لکھتے، نہ سلام، نہ درود، نہ سلام، کچھ بھی نہیں لکھتے اور صاد، لام، عین، میم یا صرف صاد ڈال دیتے ہیں، تو یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم جلیل القدر عالم، اپنی کتاب سعادت الدارین میں یہ چیز بھی ذکر کی شفاء الاسقام کے حوالے سے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن نہدی سے ایک آیت مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم نے الموطا، جو امام مالک کی مشہور حدیث کی کتاب موطا امام مالک، اس کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس میں یہ کیا کہ درود و سلام کی جگہ حرف صاد لکھنا شروع کر دیا، یعنی وہ جب حضور کے اسم گرامی ہے تو درود پاک نہیں لکھتے تھے، صاد لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ نسخہ لکھ کر اپنے علاقے کے کسی رئیس کے پاس گئے اور وہ علمی کام سے بہت خوش ہوتا تھا، اس نے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ ان کو بہت اعزاز اور انعام سے نوازے گا۔ کتاب دیکھ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اس عمل پہ پڑی کہ جب بھی حضور کا اسم گرامی آتا تھا، سوال لکھا آ گیا، پھر سوال لکھا ہے، پھر آیا، پھر سوال لکھا ہے، اتنی بات سے اس کو بہت غصہ آیا اور سخت غضبناک ہو گیا اور انعام دینے کے بجائے حکم دیا کہ اس آدمی کو جس نے یہ جسارت کی ہے کہ حدیث پاک میں حضور کا اسم گرامی ہے اور سوال لکھا، جلا وطن کر دیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی جلا وطنی کی زندگی گزار کے ٹھوکریں کھاتا ہوا اسی طرح فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی سعادت الدارین جلد اول صفحہ 361 پہ بیان کیا گیا۔ اس طرح یحییٰ بن مالک سے روایت ہے کہ بصرہ میں ایک شخص تھا، وہ حدیث لکھتا اور مخفف لکھتا تھا، یعنی صاد، لام، عین، میم یا صرف صاد لکھتا تھا، درود و سلام پورا نہیں لکھتا تھا۔ انجام کار اس کے ہاتھ میں تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا۔ اس طرح شفاء الاسقام کے حوالے سے یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی بھی ایسے کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی زبان پہ کوئی ایسی بیماری لگی، کوئی ایسا زخم لگا کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں سعادت الدارین میں ہی صفحہ جلد اول صفحہ 362 پہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اندھا ہو گیا اور اس کے بارے میں بھی معروف تھا کہ وہ اس نے حدیث پاک لکھتے ہوئے یا جب بھی حضور کا اسم گرامی آتا تھا تو وہ مخفف لکھتا تھا، یعنی پورا نہیں لکھتا تھا، صاد لکھتا تھا یا صاد، لام، عین، میم لکھتا تھا۔ تو بہرحال یہ واقعات ملتے ہیں جو اسلاف سے، بزرگوں سے منقول ہیں، اور یہ سعادت الدارین کے حوالے سے جلد اول صفحہ 361، 62 اور 63 پہ موجود ہیں۔ تو اس کی روشنی میں اور باقی حضرات نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر جو درود پاک پہ بالخصوص لکھی ہیں اس میں ذکر کیا ہے کہ نبی پاک، جیسے امام سیوطی کی تدریب الراوی بھی کتاب ہے اصول حدیث پر، اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح مخفف لکھنا یہ مکروہ عمل ہے، درود پاک پورا لکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو زبان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک جو ہے نا وہ پڑھ کے بھی پیش کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں ایک ضمن میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، تو یا یہ پوچھتے ہیں کہ جی صلی اور سلم اور صلی اور سلم میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں صلی اور سلم، لام پر صلی میں بھی الف ممدودہ ہے، کھڑا زبر ہے، اور سلم میں بھی لام پہ زبر ہے، یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں، صلی اور سلم۔ جب آپ شروع میں صلی پڑھیں گے جیسے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، تو آخر میں سلم پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور اگر آپ شروع میں صلی پڑھیں گے جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم،
پھر لام کے نیچے زیر. جب صلی میں لام کے نیچے زیر ہوگی تو سلم میں بھی لام کے نیچے زیر ہوگی. یہ دونوں امر کے صیغے ہیں. تو شروع میں اگر ماضی ہے تو آخر پہ بھی ماضی ہونا چاہیے. شروع میں اگر فعل امر ہے صلی تو آخر میں بھی بارک سلم فعل امر ہونا چاہیے. اور اسی طرح بعض لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں آخر میں صلو علیہ، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. پڑھتے ہیں اس طرح، یہ غلطی ہوتی ہے. عام جو کم علم لوگ ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. حالانکہ سلم پہ درود پاک مکمل ہو چکا ہے. صلو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور بندہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہے کہ پروردگار تو صلاۃ، برکت اور سلام نازل فرما اپنے حبیب پاک ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. تو سلم پہ درود پاک مکمل ہو چکا ہے، درود بھی اور سلام بھی. اس کے بعد جو صلو پڑھ دیتے ہیں تو یہاں اس کا کوئی محل نہیں بنتا، کوئی اس کی جگہ یہاں پہ نہیں بنتی، یہ لغو ہو جاتا ہے. صلو ہوتا ہے تم پڑھو، اور یہ تو گویا کہ وہ سامعین سے کہہ رہا کہ تم پڑھو، حالانکہ پیچھے جو خطاب کر رہا ہے، جو گزارش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہا ہے. تو یہ اتنا پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بس اسی پہ مکمل ہو جاتا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.